نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فرمائش کرنا یہ ہمارے ہاں ایک تہذیب کا حصہ ہے، کچھ ہمارے رسم و رواج کا انداز ہے کہ آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، رشتہ دار ہوں ان میں بھی، دوست احباب ہوں ان میں بھی۔ تو اگر بے تکلفی میں کسی خوشی کے موقع پر، کسی خاص موقع پر کبھی کبھی کوئی فرمائش کر دی جائے تو ایسی فرمائش کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس کا پورا کرنا جس سے فرمائش کی جا رہی ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی خوش دلی سے اس کو پورا کر دے تو ایک مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، بس یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اپنے اوپر اس کا کوئی دباؤ محسوس کرنا یا وہ فرمائش پوری نہ کی تو اس بنیاد پر یہ احساس ہونا کہ یار ہم نے بڑا خیال نہیں کیا اور پتہ نہیں اچھا نہیں لگ رہا، بیچارے نے سوال کیا تھا اور ہم نہیں کر پائے پورا، تو اندر سے گلٹ سی فیلنگ ہونے لگے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسے کسی شخص کو جس سے سوال کیا جا رہا ہو اس کو ایسا محسوس کرانا کہ عجیب آدمی ہے، آپ سے فرمائش کرتے ہیں تو آپ پوری نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہم کمزور ہیں، آپ ہماری مدد نہیں کرتے، ایسا کوئی سوال اس انداز سے کرنا، فرمائش اس انداز سے خود کرنا، اور جو پوری نہ کرے اس کو اس بنیاد پر یا تو برا بھلا کہنا یا پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یا غیبت کرنا یا اس کا تذکرہ منفی انداز سے کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کی ذہن سازی کرنا کہ یہ فلاں آدمی ایسا ہے یا عورت، یہ سب کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح فرمائش کرنے والے کے دل میں اگر یہ ہو کہ میں نے یہ فرمائش کی ہے، یہ لازمی پوری ہونی ہی چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو یعنی مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں برا مانوں اور مجھے تکلیف ہوگی، اور یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہیں کی گئی، تو ہمیں بڑا مان تھا، ہمارا بڑا ایک اعتماد تھا کہ ہماری تو خواہش پوری کی ہی جائے گی، مثلا ابا سے، اماں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے ایسی خواہش یا تعلق، تو ایسا آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی کا حق نہیں ہوتا فرمائش کرنے کا، اور اس فرمائش کے پورے ہو جانے کا، کہ اگر یہ پوری نہیں ہوئی تو میرا کوئی گویا حق کسی نے ضائع کیا، میرے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا گیا، یا یہ کہ مجھے جو ہے وہ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، مجھے کوئی تکلیف دی گئی ہے گویا، تو ایسا کرنا اور اس سے دل کا ٹوٹ جانا یا اس کو برا ماننا، یہ سب ناجائز اور ظلم کے کام ہیں، کہ ہم نے کسی شخص کو اس کام پر جو اس پر اللہ نے واجب نہیں کیا تھا ہم نے واجب کر دیا اپنے طور پر، ہم نے گویا شریعت سازی کرنے کی کوشش کی، اس پر ایک بوجھ ڈالا، ہم اس کے لیے آزمائش بنے، اس کو امتحان میں ڈالا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہو، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ خاندان میں ایسے لوگوں کو جو کہ ذرا خوشحال ہوں ان کو بار بار تنگ کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تو کر ہی دے گا کہیں نہ کہیں سے، ان کا بھی تو گزارا چلے گا، یہ کیوں اتنا پارٹی کر رہے ہیں، ان کے بچے مزے کر رہے ہیں، ہمارے بھی کریں، ہمارے بھی بچوں کا حق ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دوسرے کے مال میں جو محتاج اور مسکین ہیں، یعنی جن کے پاس 24 گھنٹے کا جو دن میں 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے وہ موجود نہ ہو، ان کا حق تو رکھا ہے، لیکن عام اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو تفصیل سے بیان ہو چکی ہے الگ سے، تو جن کو دوسرے کے آگے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کے دائرے میں، جس سے منع فرمایا، ایسے لوگ یعنی جو 24 گھنٹے کا کھانا نہ رکھتے، ان کو تو اجازت ہے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانے کی، تو ان کا تو حق ہے، ان کی تو مدد کی جانی چاہیے جو بھی ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے بچے کی شادی ہے اور آپ نے یہ ہدیہ نہیں دیا اور اچھا نہیں دیا اور یہ والا نہیں دیا، یا ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی، یا ہم فلاں کی شادی ہوئی تھی ان کے بچے کو تو آپ نے اتنا دیا تھا اور ہمیں اتنا نہیں دیا، یعنی یہ سب اپنے طور پر ایسا سمجھ لینا کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس کو پورا اگر نہیں کیا گیا تو گویا ہم تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی، یا ان کو مجبور کیا جائے، یا اس طرح کی فضا بنائی جائے، یا اس کے تذکرے کیے جائے، ان کو آر دلائی جائے، شرمایا جائے، شرمندہ کیا جائے، پیٹھ پیچھے باتیں کی جائیں، تو یہ سب کرنا ناجائز ہے جیسا عرض کیا۔ اور اس معاملے میں لوگوں کو ذرا سا
کوشش کر کے موٹی چمڑی والا ہو جانا چاہیے. نہ کریں مدد ایسے لوگوں کی, اور نہ کریں. وہ مزید روئیں, ان کو اور رونے دیں. اس بنیاد پر وہ اور تنگ کریں یا پریشان کریں, خاموشی سے بالکل پتھر دل ہو جائیے, تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایسے نہیں سلسلہ چلتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دل میں رکھتے ہیں اور تکلف میں کر دیتے ہیں وہ کام, تو آپ کو اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا. بالجبر کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی, بلکہ آپ اس شخص کے لیے آزمائش بن رہے ہیں الٹا. کیونکہ اب آپ اس کے لیے کر رہے ہیں اور اس کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, تو وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ بڑی اچھی فیور کر رہے ہیں اور بڑا اچھا معاملہ چل رہا ہے, اور اس کی عادت بڑھتے بڑھتے خراب ہوتے ہوتے وہ پہلے سال میں 1 دفعہ فرمائش کرتا تھا, 5-8 دفعہ کرتا ہے, ہر مہینے کرتا ہے, آئے دن کرتا ہے, ہر موقع پر جب ضرورت ہوتی کر دیتا ہے, ہاتھ پھیلا دیتا ہے. تو آپ کرتے کرتے اس کو اس عادت میں آپ نے مبتلا کر دیا, گویا آپ نے اس کو نشے میں لگا دیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب چھوڑو نشہ. تو یہ تو ظلم ہے کہ کیسے کسی کو ایسا عادی بنا دیا جائے, پھر اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ اب تم ٹھیک ہو جاؤ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. اس کا طریقہ غلط ہے, جیسا بتایا کہ ناجائز ہے اس کے ایسا کرنا, فرمائش کرنا, سوال کرنا. لیکن آپ نے اس کی عادت ڈالی ہے. کیوں ڈالی اس کی ایسی عادت؟ کیوں اس کی خواہشات کو ناجائز طریقے سے, غلط طریقے سے, یا صحیح طریقے سے, یا زبردستی؟ اور کبھی کبھی عورتوں کے لیے تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بھائیوں کے خیال میں, بہنوں کے خیال میں شادی کے بعد یہ زیادہ سمجھتی ہیں کہ یار میں تو کچھ مزے کر رہی ہوں, تو چلو اپنے بہن بھائیوں کو بھی تھوڑا بہت نوازوں, کچھ کوشش کروں تاکہ وہ بھی ذرا خوش ہیں. کبھی کبھی ایسا کرنا اپنے شوق سے, اپنی مرضی سے, خاص موقع پر, خود اپنے دل سے, یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن اس میں شرط ہے کہ اپنے مال سے کر رہی ہوں, شوہر کے مال سے نہیں. شوہر کے مال سے اگر کرنا ہے تو اس کی اجازت پوری ہونی چاہیے. ہاں, شوہر نے جو پاکٹ منی دی ہے یا آپ کو ہدیے ملے ہیں, اپنے پیسے کچھ ہیں, اس میں سے کرنا ٹھیک ہے. اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھا ہوتا ہے کہ شوہر سے اسی طریقے کے معاملات کو ڈسکس کر کے چلا جائے, تو اس میں ہوتا ہے کہ کوئی بدگمانی نہیں پیدا ہوتی آپس میں, ناچاٹی اور چپکلشیں نہیں ہوتی. یہ سب کیونکہ اس کو یہ تو پتہ نہیں کہ آپ کس پیسے سے کریں. اچھا تم نے یہ آپ اس کو اتفاق سے سسرال سے پتہ چلا کہ ہاں یہ تو باجی نے دیا تھا, یہ ہماری بیٹی نے دیا تھا. اب شوہر سمجھے گا کہ یہ تو میرے مال میں سے اتنی ساری چیزیں اس کو دے رہی ہے, اس کو تو پتہ نہیں ہے, تو دل میں وسوسہ آئے گا, خرابی آئے گی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کی وضاحت کر دینا چاہیے. پھر وہ کبھی کہے تو پھر اسے لڑے, تمہیں کیسے پتا ہے, تو میرا اپنا مال تھا یوں. تو یہ غلط بات ہے نا, کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے, آپ کو پہلے اس کو بتانا چاہیے. ڈیفالٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ نہیں الگ سے کماتی, اور اگر کماتی ہیں تو یہ چیز واضح اور دو ٹوک رکھی جائے, اور شوہر کو خود اپنے طور پر اپنے سسرالیوں کو بھی اسی طریقے سے ہدیے دینے چاہیے, اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جہاں سے جیسے موقع ہو گائے گائے کام کرنا چاہیے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی, لیکن بالجبر نہیں, لڑ جھگڑ کے نہیں, بلکہ محبتوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کا دل اس طرف آپ آہستہ آہستہ مائل کریں, سمجھائیں اس کو پیار سے, وہ کرے گا. آپ اس کے والدین کی خدمت کرتی ہیں, اس کے بہن بھائیوں کو پوچھتی ہیں, تو وہ آپ کے گھر والوں کو کرے گا. تو میوچل محبتوں کے راستے ہیں, طریقے ہیں, سب کرتے ہیں اس طریقے سے. سب اپنے اندر اچھائی زیادہ رکھتے ہیں لوگ. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ڈیل کرنے کا, ہم الٹا ان کو متنفر کر دیتے ہیں, لڑنے لگتے ہیں, اور میرا اور تیرا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنائیت کی بات نہیں رہتی, تو پھر یہ اپنی طرف اور ہم اپنی طرف کھنچ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, ایثار کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینی چاہیے. بہرحال تو لوگوں کی فرمائش پوری کریں, لیکن حدود میں رہ کے, طریقے سے, جہاں مسائل پیدا نہ ہوں, جہاں ہم اگلے کو ایسا عادی نہ بنا دیں. اب آپ نے اس کی عادتیں ایسی خراب کر دیں, پھر خدا نہ خواستہ کوئی وقت ایسا ہے کہ آپ وہ خود معاشی تنگی میں اب نہیں پوری کر سکتے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ نے اس کو جو ہے اپاہج کر دیا, اب وہ اس کا عادی ہو گیا, اس کا گھر ٹوٹے گا, اس کے بچے اس کو چھوڑیں گے, نفرت کریں گے اس سے. کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا کہ یہ ساری مدد جو ہماری پہلے ہوتی تھی کون کرتا تھا, کہاں سے کرتا تھا. نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی مدد کر دینے سے ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ بہت سب چیزیں دیکھ کے سوچ کے کرنی پڑتی ہیں. فرمائشی لوگوں کی تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بچیں, نہ کریں ان کی خواہشیں پوری, کیونکہ وہ یہ عادت آپ کے یہاں سے, تو ابھی آپ خالہ ہیں, نانی ہے, پھپھا ہے, چچا ہیں, اماں ابا ہیں, تو ابھی وقتی طور پہ کر دیں گے. شادی کے بعد کیا ہوگا؟ عورت اگر ہے تو مرد کیا کرے گا؟ اس کی اگر عادت پڑ گئی ہے تو وہ کس طرح گھر چلائے گا؟ تو ڈیپینڈنٹ رہے گا. اب وہ تو اکیلا نہیں ہے, اس کے اوپر تو ذمہ داری اور کئی لوگوں کی ہے. تو وہ ان سب کی ذمہ داری کے لیے آپ کو گود لے لے گا, یا آپ کو اس کو گود لینا پڑے گا کہ بہن جو ہے وہ پورا گھر چلائے, بھائی جو ہے وہ پورا گھر سنبھالے. تو کیسے کرے گا وہ بندہ؟ ظاہر بات ہے کہ وہ تو آپ نے اس کو بالکل ہی کرپل کر دیا, تو جو مناسب طریقہ نہیں ہے. تو لوگوں کی مدد کرنے میں
ان کو اپاہج نہیں کر دینا چاہیے. یہ اس کی حصی سی مثال یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ شوق میں لے آتے ہیں کوئی جانور وغیرہ پال لیتے ہیں. اب جنگل سے مثلاً اگر کوئی لے آیا کسی شیر چیتے کو بچپن میں لے کے پال لیا اور اس کو گھر میں جو ہے باقاعدہ بسکٹ کیک وغیرہ کھلانے کی عادت ڈال دی, اور اس کے بعد جب وہ اچھی طریقے سے ڈومیسٹیکیٹڈ ہو گیا, یعنی گھر کے انداز میں رہنے لگا, اہلی ہو گیا, آپ کی فیملی کا ممبر کی طرح رہنے لگا ہے, تو اب آپ نے جناب جو بڑا ہو گیا, اب تم سنبھال نہیں سکتے, گھر میں کہاں رکھیں گے, اب اس کو اٹھا کے جنگل میں چھوڑ دیا خود ہی. تو ظاہری بات ہے کہ اس کو تو باہر شکار کرنے کی عادت ہی نہیں, وہ تو گھر میں پکا ہوا گوشت آپ کے ہاتھوں سے کھایا کرتا تھا. اس کو تو غالباً نائف اینڈ فورک کے ساتھ کھانے کی عادت ہوگی, تو پھر آپ اس کو کیا امید کرتے ہیں کہ یہ اس کے بعد اطمینان سے کوئی اور کام کر سکے گا؟ وہاں جائے گا, شکار ہو جائے گا, خود کسی کا بھوک سے مر جائے گا. آپ نے تو اس کے دانت توڑ دیے جو ہے میٹافوریکلی, اس کے پنجے ختم کر دیے, اس میں تو کوئی صلاحیت آپ نے نہیں چھوڑی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ظلم اور زیادتی ہے, اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے اور فکر نصیب فرمائے کہ ہم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنے, لوگوں کو پریشان نہ کریں. ان کی مدد میں یہ ہم دانا دوست بنے, نادان دوست نہ بنے. اور دوست نہیں بن سکتے تو اس میں دشمنی بن جانا بہتر ہے, لیکن کم از کم دانا رہیں, یعنی بے وقوف نہ بنے. تو خیر اردو کی ایک مشہور کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. کہ دشمن کم از کم آپ کے لیے یہ آسانی رکھتا ہے کہ آپ اس کی عقل مندی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو یہ کیا جائے گا. کوئی ایسی حماقت نہیں کرتے کہ جو بالکل ہی, بہرحال اس میں اور حکمتیں ہیں, فی الحال چھوڑ دیں اس کو. تو لوگوں کا خیال رکھیے, محبتوں کا اظہار کیجیے, لیکن دل جمعی کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, طیب خاطر کے ساتھ. دل نہ چاہتا ہو تو ایسے کاموں کو نہ کریں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ اور آپ کے لیے بھی لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہوں. ہمارے یہاں ایک فیملی کا مسئلہ یہی ہوا کہ انہوں نے ایک معاشرے میں, ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ غریب لوگوں کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں, ماسیاں کام کر لیتی ہیں آ کے. تو انہوں نے ایک ماسی کی چھوٹی بچی کو 8-10 سال کی تھی تو گھر میں کام کے لیے رکھ لیا. یہ امیر لوگ تھے تو انہوں نے رکھا اور یہ کام کرتی رہی گھر میں. کرتے کرتے انہوں نے, اس کو یہ بھی خیال ہوا ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو چلو ہم عمر اسی کے کچھ ہیں, ان کو بھی پڑھانا شروع کر دیا. اب یہ ٹیوشن میں جا رہی ہیں پڑھتے پڑھتے, جو بری بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں بھی حدود ہونی چاہیے. تو انہوں نے خیال نہیں رکھا اور یہی ہوا کہ وہ لڑکی پڑھتے پڑھتے 5-7 سالوں میں 8 سالوں میں میٹرک بھی کر گئی اور اچھا پڑھ گئی. اور وہ اس گھر کے رہن سہن میں اسی طرح کے کپڑے انہی کے ساتھ گھومنے بھی چلی جاتی, کیونکہ وہاں پہ خدمت کرنی ہوتی تھی بچوں کی, تو ہر جگہ جا رہی ہے خیال. تو اس کا پورا لائف اسٹائل ہی بدل گیا. اور گھر والے ہیں جھگی میں رہنے والے بالکل عام سادے لوگ, انہوں نے جو ہے وہ جب 17-18 سال کی ہوئی تو اس کی شادی کی بات کی, اور اس کو جناب گھر والوں نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کی. شادی کے 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں پھانسی سے لٹکا کے گھر کے اندر خودکشی کر کے مر گئے. تو میں نے کہا آپ نے کیا مدد کی, آپ نے کیا ہیلپ کی, آپ نے کیا سپورٹ کیا اس کو, یا ظلم کیا اس کے ساتھ؟ یہ غور کرنے اور سوچنے کی بات ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.